الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ نفخہ نفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیں جی، سپارہ ہمارا 22واں ہے اور سورت ہماری جا رہی ہے سورہ احزاب آیت نمبر 31۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ اور اے پیغمبر کی بیویوں، جو کوئی تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک کام کرے گی تو ہم اس کو اس کا اجر دگنا دیں گے، اور ہم نے ان کے لیے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ابھی ہم نے لاسٹ میں کل پڑھا تھا نا، کہ ہم نے لاسٹ میں پڑھا کہ ان بیویوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ اگر تم جرم کرو گی اگر تم کوئی گناہ کرو گی، خطا کرو گی، کیونکہ تم امہات المومنین ہو، تو پھر اس کی تمہیں سزا بھی دگنی ہوگی۔ لیکن اللہ نے اب ساتھ ہی ان کو اور بھی تسلی بھی دے دی ساتھ ہی کہ اے پیغمبر کی بیویوں، اگر تم کوئی نیکیاں کرو گی تو اس کا اجر بھی تمہیں دگنا ملے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد بتایا کہ یا نساء النبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم احتیاط چاہتی ہو تو نامحرم سے نرم زبان میں بات نہ کیا کرو، تاکہ وہ شخص جس کے دل میں کوئی بیماری ہے وہ کسی طمع میں نہ پڑ جائے، اور جو بات کرو دستور کے مطابق کرو۔ اب دیکھیں اس میں کتنی ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ہمیں قرآن میں یہ بات صاف بتا دی گئی کہ اب بعض بچیاں اتنی اچھی ہوتی ہیں، شریف ہوتی ہیں، لیکن جب بازار میں جاتی ہیں انہیں پتہ نہیں چلتا، وہ ذرا ہنس ہنس کے بات کر لیتی ہیں دکانداروں سے اور وہ غلط سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور ان بچیوں کو میں شرطیہ کہہ سکتی ہوں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتی نہیں ہیں۔ لیکن اگر یہ وہ جان لیں کہ قرآن پڑھیں، اور مائیں جو ہیں شروع سے قرآن پہ بھی ڈالیں، تو دیکھیں کتنی چیزیں ہیں۔ اب اداروں کی بچیوں کو دیکھ لیں کہ جو ادارہ جاتی ہیں مدرسوں میں، تو انہیں چھوٹی چھوٹی ایجز ہوتی ہیں ان کی، کوئی اتنی بڑی نہیں ہوتی، اور انہیں نا ساری چیزوں کا پتہ ہوتا ہے ماشاء اللہ۔ اور مجھے تو وہ چلتی پھرتی بچیاں پریاں لگ رہی ہوتی ہیں، انہیں اتنی چیزوں کا پتہ ہوتا ہے۔ ہماری جب بچیاں قرآن میں نہیں دلچسپی لیتی ہیں، گھر والے نہیں ان کو کراتے، تو انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا، جا کے دکانداروں سے ہنس ہنس کے باتیں کر رہی ہیں، اور پتہ ہے نہیں کہ اس کا نتیجہ کتنا خطرناک ہے، کیونکہ یہ وہ نہیں جانتی، لیکن جس سے ہنس رہی ہیں ادھر خطرناک کتنا کام ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے عورتوں، یعنی پھر یہ بھی کہا کہ جو نبی کی بیوی ہیں ان سے بھی کہا، اور اب یہ ہم سب سے کہا ہے کہ جو، اور پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو مسلمان عورت ہے وہ کیسی ہونی چاہیے، اسے ذرا دوسری قوموں سے ڈیفرنٹ ہونا چاہیے، اسے چلتے پھرتے پتہ چلنا چاہیے کہ مسلمان عورت ہے۔ تو کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو قرآن دیا اور اس میں جو باتیں دی ہیں، ہمیں ان کو اپنانا ہے، ان کو لے کے چلنا ہے۔ پھر اس کے بعد بتایا اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اور اظہار زینت کر کے زمانہ جاہلیت کے دستور کے موافق مت پھرو، اور نمازوں کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ کے رسول کی فرما بردار رہو۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی آلودگی دور کر دے اور تم کو اچھی طرح سے پاک اور صاف رکھے، کوئی تم پر انگشت تانی کرنے والا نہ ہو۔ اب دیکھیں یہاں بھی یہی نصیحت ہے کہ عورتیں اپنے زیادہ تر گھروں میں ہی رہیں، بلا وجہ ایسے نہ کہیں اٹھ کے چل پڑیں، بس پھرنے کی عادت نہ ہو فالتو۔ مجبوری ہے تو باہر جائیں، لیکن ایسے ایک ہابی نہ بنا لیں کہ آج تم میرے گھر آؤ میں تمہارے گھر جاؤں، آج ادھر پارٹی رکھ لیتے ہیں، آج ادھر پارٹی رکھ لیں، بس انہی چکروں میں نہ پڑے رہو۔ اللہ نے منع فرما دیا ہے اپنی امہات المومنین کے ذریعے۔ اب دیکھیں ان کو بھی بتایا جا رہا ہے، حالانکہ سوچیں آپ کہ انہوں نے اس زمانے میں ایک ایک کمرے میں وہ رہتی تھی، دو دو برتن ان کے پاس تھے، وہ انہوں نے کہاں جانا تھا، ان کی ضروریات زندگی کیا تھی، اب خود سوچیں۔ پھر بھی نصیحت کی جا رہی ہے کہ تب بھی باہر جس طرح کے بھی ان کے بازار تھے، گلیاں تھیں، باہر نہ نکلو۔ اور اب تو اس آیت کو لے کے بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے کہ آپ ضرورت کے وقت نکلیں۔ ہاں جاب کرتی ہیں عورتیں، کریں بے شک کریں، لیکن ایک لمٹ میں رہ کے، پھر پردے میں رہ کے، پھر اپنی اوڑھنی اوپر اوڑھیں، پھر اپنے سر کو ڈھکیں، پھر اپنے منہ کو ڈھکیں جو ڈھکنا چاہتی ہیں۔ جو نہیں کرنا چاہتی وہ اس طرح پردہ کریں کہ پورا جسم کا پردہ ہوتا ہے، پورے جسم کا پردہ۔ اب ہمارے ہاں لڑکیوں میں کئی طرح یہ ہو گیا ہوا ہے
کہ لڑکیاں اوپر اسکارف اوپر اتنی دفعہ اس کو چڑھاتی ہیں اور اوپر موٹا سا بنا لیتی ہیں، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی کیا ہے کہ اونٹ کی کہان کی طرح پیچھے اتنا اونچا نہ کرو، وہ اس کو تو اونچا کر لیتی ہیں، اور پھر اس کے بعد یہاں گلے تک جہاں دوپٹہ ہوتا ہے وہ اسکارف، پھر اس کے بعد سینہ سارا، پھر سارا جسم وہ ابائے میں بھی نظر آتا ہے، تو پھر ایسے ابائے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے جس میں جسم کی زینت زیادہ نظر آئے۔ تو وہ کیوں؟ کیونکہ یہ علم کی کمی، جب علم ہوگا انسان کے پاس، علم سے وابستہ رہیں گے تو آپ کو باتیں پتہ چلتی جائیں گی۔ تو اس لیے پردہ کرنا بھی ایک بڑی بات ہوتی ہے کہ اس کو اس طرح کریں جس طرح بتایا گیا ہے۔ ایک بڑی سی چادر بھی آپ اوڑھ لیتی ہیں نا، وہ بھی صحیح ہے، کوئی اسکارف وغیرہ اگر نہیں بھی کرنے کے تو وہ جسم کو ڈھکنا چاہیے اور آپ کے حسن کو۔ اس کے بعد بتایا گیا اور تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیات اور حکمت کی باتیں بیان کی جاتی ہیں ان کو اچھی طرح یاد رکھو، اللہ نہایت ہی باریک بھی اور خبر رکھنے والا ہے۔ اب دیکھیں، میں سوچ رہی ہوں کہ مسلمان کا گھر جو ہے نا وہ ایسا ہونا چاہیے کہ ان گھروں میں ایک ٹائم ایسا ہونا چاہیے کہ آپ جو بھی نماز کے بعد کا ٹائم رکھیں کہ اپنی اولاد کو، اپنی بہوؤں کو، جو بھی آپ کے گھر کے سارے افراد ہیں ان کو بٹھا کے روزانہ قرآن کا ایک صفحہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور آپ کو جو سمجھ آتی ہے وہ سمجھیں، پھر آہستہ آہستہ تفسیریں بھی رکھ لیں تاکہ روز بچوں کو، بچیوں کو، بہوؤں کو پتہ چلے۔ میں ایک ایسے گھرانے کو جانتی ہوں، دیکھیں کہ ان کے گھر میں وہ یہ سب چلتا ہے نا، قرآن پاک اور حاجی ہیں ماشاءاللہ، اور بچوں کو اس طرف کو بہت لائے ہیں دین کی طرف، تو ان کی بہویں آئی ہیں نا تو وہ کہتی ہیں کہ ہم امی جی ہم آپ کا کام کریں گے، ہمیں اجر ملے گا، پھر سارے گھر کا کام ہم کریں گے، کہیں گی ہمیں اجر ملے گا۔ یعنی انہیں وہ اس چیز کا اتنا اب پتہ چل رہا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ ہم اپنے ساس بہو کو بٹھا کے کھلائیں گے، ساس کو اور سسر کو، تو ہمیں اجر ملے گا۔ تو یہ چیزیں ہمیں پھر اس طرف کو لے جاتی ہیں اگر ہم قرآن کو کھول کے پڑھتے رہیں تو گھر میں یہ ماحول بنانا چاہیے کہ ایک وقت ہو جو بزرگ کہے کہ آؤ سارے بیٹھ کے ایک قرآن کا صفحہ پڑھو یا ایک رکوع پڑھو اور اس کو جانو، تو میں کہتی ہوں ہمارا معاشرہ بہت ہی پیارا ہوتا جائے گا، ہم اس طرف کو لوٹنا شروع ہو جائیں گے جس طرف سے ہمیں پستی کی طرف دھکیلا پھر گیا آہستہ آہستہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات، بلا شبہ مومن مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد، عاجزی کرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں، اللہ نے ان سب کے لیے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اب اس آیت سے آپ یہ غور کریں کہ ہمارا رب کیا ہمیں ایک لائن میں یہ بات نہیں بتا سکتا تھا کہ مطلب جتنی تمہیں یہ شریعت دی گئی ہے عورتوں کے لیے بھی ہے اور مردوں کے لیے بھی ہے، لیکن دیکھیں وہ شریعت کی ساری باتیں ایک ایک کر کے اللہ نے اس آیت میں بتائی ہیں، ان شارٹ بھی نہیں بتایا، حالانکہ ان شارٹ بھی اللہ بتا سکتے تھے کہ بھئی جتنی شریعت بتائی گئی ہے عورت کے لیے بھی اتنی ہے اور مرد کے لیے بھی اتنی ہے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک چیز کا نام لے کے بتایا کہ فرما بردار عورتیں، فرما بردار مرد، حیا والی عورتیں، حیا والے مرد۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہوا، ایک تو وہ جو عورتیں اپنے آپ کو کہتی ہیں کہ ہم تو بس مردوں کے شانہ بشانہ چلیں، ہمیں حقوق دیں، ہم یہ کریں تو وہ کریں، ہمیں حقوق نہیں دیے گئے، اسلام نے تو عورت کو بہت ہی پیچھے رکھا گیا۔ اب دیکھیں اس آیت کو کہاں پیچھے رکھا گیا؟ جو مرد کے لیے بات ہے وہی عورت کے لیے بات ہے، جو بات مرد کے لیے کی وہی عورت کے لیے کر دی گئی، دونوں برابر ہیں، دونوں کی نماز برابر ہے، دونوں کا مومن ہونا برابر ہے، یہاں تک کہ اگر عورت زیادہ پرہیزگار ہوگی تو اس کو زیادہ اجر ملے گا مرد کی نسبت۔ کئی مرد ہیں عورتوں کے جو آخرت میں جہنم میں جائیں گے، عورتیں جنت میں جائیں گی۔ اللہ نے کہاں عورتوں کو پیچھے کیا ہے؟ آپ یہ سوچیں کہ اللہ نے کیسے ہمارے حقوق جو ہیں بڑھ چڑھ کے اس قرآن میں دیے گئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بھی سمجھایا۔ پھر بتایا کہ اچھا پھر یہ آیتیں اس لیے بھی اتری تھیں کہ عورتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھیں تو پھر سوال کرتی تھیں، ان کو بھی وہ ٹائم دیتے تھے، عورتوں کے واس کا دن بھی رکھا ہوا تھا کہ عورتیں ہفتے میں 1 یا 2 دن نکلیں، بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پورے ہفتہ نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا پھر عورتوں نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرد ہی ساری چیزوں میں نام لے گئے، مرد ہی سب چیزوں میں آگے بڑھ گئے، جہاد وہ کرتے ہیں، آپ کے ساتھ تلوار وہ اٹھاتے ہیں، ہم تو جہاد کر نہیں سکتی، ہم کیا کریں؟ پھر اللہ نے یہ آیتیں اتاری کہ یہ تم اپنے گھر میں بیٹھی رہو، زیادہ نہ نکلو، یہ جہاد ہے۔
اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو، یہ جہاد ہے۔ پردہ کرو شریعت کے مطابق، یہ جہاد ہے۔ اپنی عصمت کی حفاظت کرو، یہ جہاد ہے۔ میاں گھر پہ نہیں ہے، اس کے گھر کی، اس کے بچوں کی صحیح طرح دیکھ بھال کرو، یہ جہاد ہے۔ میاں کی غیر موجودگی میں کسی غیر بندے سے ہنس ہنس کے بات نہ کرو، نہ اسے اندر بلاؤ، تو یہ جہاد ہے۔ یہ پھر اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری کہ آؤ بیویو تمہیں بھی بتا دیں کہ تمہارا جہاد کیا ہے، اور یہ جہاد بھی کوئی کم نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ اس کے بعد کہا اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کسی پیغام کا فیصلہ فرما دے تو پھر ان کا اس معاملہ میں جس کا فیصلہ کیا گیا ہے کچھ اختیار باقی رہ جائے۔ یعنی جب فیصلہ کر دیا کہ تم نے اس طرح رہنا ہے تو اب کوئی اختیار تمہارا نہیں ہے کہ تم اپنی مرضی سے جو کہتے ہو کہ میرا جسم میری مرضی، نہیں کر سکتے۔ یہ جو جان ہے نا پوری کی پوری، یہ جان ساری اللہ کی ہے اور اس کی مرضی کے مطابق چلنا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہہ دیا کہ جو رسول اور یہ قرآن فیصلہ کر دے تو پھر تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے، اور پھر جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو وہ صریح گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا۔ پھر کہا جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے کہ جس پر اللہ نے احسان فرمایا اور تم نے بھی ایک بیوی کو اپنے پاس رکھ لیا، اپنے پاس رکھ، اور اللہ سے ڈر، اور آپ کے دل میں وہ بات چھپی تھی جس کے ظاہر ہونے سے آپ ڈر رہے تھے کہ اگر طلاق ہو گئی تو لوگ کیا کہیں گے، لیکن اللہ اس کو ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے طعنوں سے ڈرتے تھے اور اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ پھر جب زید نے اپنی بیوی کو بیوی بنانے کے بعد طلاق دے دی تو ہم نے اس عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دے دیا، یعنی ہم نے حکم دیا کہ اس سے تم خود نکاح کر لو تاکہ مسلمان پر اپنے متنبہ بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے میں کوئی حرج نہ ہو، جبکہ ان کے بے پالک اپنی بیویوں کو بیویاں بنا چکے اور پھر طلاق دے دیں، اور اللہ کا حکم یعنی فیصلہ پورا ہو کر رہے گا اور رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ آیت دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زید کا ذکر قرآن میں ہی کر دیا، یعنی اتنی اہم بات ہے یہ کہ ایک منہ بولے بیٹے کا ذکر اور اس کا نام، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت ہے کہ وہ کسی کے نام نہیں لیتے۔ ہمیں سورہ کہف کو دیکھنا چاہیے کہ کسی کا نام بتایا کہ وہ کون نوجوان تھے، یہاں تک کہ کتنے تھے، چھوڑو ان باتوں کو، ان باتوں میں تمہارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے اس دنیا میں کہ منہ بولا بیٹا، اس کا نام بھی لے دیا اور کہا، اور اللہ کے نبی کے دل کے راز کو بھی جان لیا کہ آپ ڈر رہے تھے کہ کہیں اس کی طلاق نہ ہو جائے، کیونکہ اللہ کے جو پیغمبر ہوتے ہیں ان کو بصیرت ہوتی ہے۔ عام انسان قرآن پڑھنے لگ جائے تو اس کی چھٹی حس کام کرنے لگ جاتی ہے، اس کو تھوڑا سے حالات کا پتہ چلنے لگ جاتا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو جائے، تو وہ تو پیغمبر ہیں۔ تو ان کو یہ تھا، اور پھر کہا بھی نہ دینا اپنی بیوی کو طلاق نہ دینا، اس نے کہا نا ہماری نہیں بنتی، نہ طلاق نہ دینا، بس کوشش کرو اس کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنے کی۔ تم نے تو اللہ نے کہا یہ سمجھایا، لیکن آپ کی اللہ نے کچھ اور ہی سوچا ہوا تھا، کیونکہ ان کی آپس میں نہیں نبھ سکی۔ دیکھیں اب یہ بھی اللہ نے اجازت دے دی ہے، اگر نہ نبھ سکے، انڈرسٹینڈنگ نہ ہو سکے، بیوی کو میاں پسند کسی بھی صورت میں نہ آئے یا میاں کو پسند نہ آئے، تو یہ راستہ ہے، طلاق کا راستہ ہے۔ ایک تو یہ بات بھی، دوسری بات یہ ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ منہ بولے بیٹے، یہ سلسلہ ختم کرنا ہے، یہ جہالت کا سلسلہ ختم اب کرنا ہے، اور کرنا بھی کس سے ہے؟ منہ اپنے پیغمبر کے ذریعے۔ اب دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں بہت زیادہ ہوئیں، بڑی باتیں اس بات کو لے کے نا بہت چیزیں اٹھتی ہیں معاشرے میں اور دوسرے ملکوں میں۔ اب دیکھیں جب اس شادی کا صرف ہم ذکر کریں جو اس وقت ہے، تو یہ شادی کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے کی؟ اب دیکھیں کیسے اللہ نے، اچھا کسی عام بندے کے ساتھ نہیں کرائی، عام بندے کے ساتھ بھی کرا سکتے تھے، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کو پتہ ہوگا کہ وہ تو پھر عام بندہ ہے، وہ تو اسے طلاق دے دے گا کہ تم تو اس کی بیٹی تھی، تم تو اس کی بیوی تھی، جو کہ مطلب ان کے منہ بولا بیٹا تھا، اس کے ساتھ یہ کیا۔ پیغمبر یہ نہیں کر سکتا، پیغمبر کے ساتھ ہی کرایا تاکہ معاشرے میں ایک چیز پکی ہو جائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا کہہ رہے ہیں؟ نہ دینا طلاق، صرف یہ کہ کہیں معاملہ میری طرف نہ آ جائے، اور وہی ہوا۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے یہ سوچا ہوا تھا، یہ ہونا تھا۔ انہوں نے پھر اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ اب طلاق دینے کا دیکھیں تھوڑا سا یہ بھی سن لیں، یہ بھی ہے کہ جب انسان کو زیادہ تر ہم لوگوں کو نا شادیاں اپنے جیسے لوگوں میں کرنی چاہیے، بلکہ بہت زیادہ اونچوں میں نہیں اور بہت زیادہ نیچوں میں بھی نہیں، یعنی کہ نہ آپ اپنی بیٹی کو جو نارمل گھرانے ہیں بالکل غریبوں میں دے دیں، اور نہ ہی بہت اونچوں کے ساتھ جا کے لگائیں، تو پھر آپ دیکھیں نا اونٹوں سے دوستیاں کریں گے تو دروازے تو اونچے کرنے پڑیں گے، تو پھر ان کی ڈیمانڈز پھر آپ پوری نہیں کر سکیں گے، بیٹی کے آگے آئے گا۔ اسی طرح یہ جو زینب جو تھی نا، وہ ایک آزاد عورت تھی۔ آزاد عورت کا مطلب یہ ہے کہ وہ امیر عورت تھی، غلام نہیں تھی کسی کی اس زمانے میں، لیکن زید بن حارثہ یہ جو تھے یہ غلام تھے۔
اب حکم کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ تم اس سے شادی کر لو. ان کے گھر والے بھی نہیں مانتے تھے زینب کے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو انہوں نے مانا. لیکن بات پھر یہی ہوئی کہ انڈرسٹینڈنگ نہ ہو سکی، کیونکہ ایک غلام کی عادتیں جا ہی نہیں رہی ہوں گی. غلام کی عادتیں یہی ہوں گی کہ بیوی کے سامنے یوں آنکھیں چکا کے کھڑے کرتے ہوئے جی جی، تو وہ کہتی ہوگی یہ کیا ہے. کئی عادتیں ہوں گی کہ انہیں نہیں پسند ہوں گی تو نہیں نبھ سکی. دیکھیں یعنی اتنے اپوزٹ رشتے نہ کریں. تو اس لیے وہ ان کی اس لیے اللہ نے ہر بات اس میں کوشش کی ہے ظاہر کرنے کی کہ معاشرے کے لوگ جو ہے نا اس آیت کو ہر زاویے سے سمجھے. تو سمجھنا چاہیے ہمیں. تو اس لیے گھر میں جب قرآن بچے کھولیں بڑے کھولیں تو ایک ایک آیت کو اپنی اپنی رائے دیں. کہ بچے کہیں ابا جان مجھے تو لگتا ہے اس آیت کا یہ مطلب ہے، بیٹی کہے یہ مطلب ہے. اس طرح اللہ کو وہ گھرانہ بھی بہت پسند آئے گا اور بات کی طے تک بھی آہستہ آہستہ اللہ انہیں پہنچا ہی دے گا. یعنی مسلمان گھرانے ایسے ہونے چاہیے. تو بس پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شادی کروا دی اور اس کے بعد پھر یہ نکاح کروا دیا. پھر اس کے بعد جو زینب ہیں وہ کہتی تھی کہ دیکھو تم سب کے نکاح جو ہے زمین پر ہوئے، وہ فخر کرتی تھی میرا نکاح آسمان پہ ہوا. اور پھر میرا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا ایک یہ کزن تھی ظاہر ہے. تو یہ ان کا رشتہ بھی وہ بتاتی تھی. تو اس لیے بات یہ ہے کہ فیصلہ وہ ہوا جو اللہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اس کے بعد فرمایا گیا ہے اگلی آیت میں کہ نبی فرمایا تھا کہ ان کا جب کہ جائز ہوا تھا کہ آپ کو بتانا نہیں چاہیے نہیں سب سے اچھے ہیں، لیکن نہیں ان کے دل کو نہیں لگتے. یہ بھی بات صحیح ہے، کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل کو نہیں لگتا کوئی. پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کام میں کوئی مذائقہ نہیں جس کو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا. جو پیغمبر پہلے گزر چکے ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ کا یہی دستور رہا ہے کہ غلط رسومات کو وہ توڑتے رہے، اور یہ اللہ ہی کا حکم تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ ایک فیصلہ شدہ بات تھی. پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ جو اللہ حکم پہنچاتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کا حکم پہنچاتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے، اور اعمال کا حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے. دیکھیں یہاں پر خاتم النبیین کا ذکر بھی آ گیا، اللہ نے قرآن میں بھی کر دیا کہ یہاں آ کے ایک اسٹیمپ لگ گئی. اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو یہ نبی ہیں تمہارے، یہ خاتم النبیین ہیں، یہ تمہارے کسی کے باپ نہیں ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو باپ رکھنا ہوتا تو ان کے بیٹے فوت نہ ہوتے، انہیں اللہ نے ان کی وراثت آگے نہیں چلانی تھی. پھر لوگوں نے کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں بننے دینا تھا اور بدعتیں کرنی تھی، ان کے بیٹوں کو، ان کے پوتوں کو، نواسوں کو آگے 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 ان کو کرنا تھا. اللہ نے ان کو ایسا کوئی کہ رتبہ نہیں دیا کہ وہ باپ بنے. کسی کے باپ نہیں ہے، سلسلہ نبوت ان پر ختم ہو گیا اور اللہ ہر چیز کا قادر ہے. کان اللہ بکل شیء علیما. پھر بتایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا، اے ایمان والو اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو. یہ ذریعہ نجات ہے، یعنی اللہ کو یاد کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ذریعہ نجات ہے، تمہیں نجات مل جائے گی. اور یاد کیسے کرو؟ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح شام اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے رہو. غفلت کو قریب نہ آنے دو، وہی تو ہے جو تم پر اپنی رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ اللہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے. اور اللہ ایمان والوں کے ساتھ خاص کر پیار کرنے والا ہے، وہ یقیناً غلطیاں معاف فرمائے گا. جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا استقبال سلام کے ساتھ کیا جائے گا، اور اس نے ان کے لیے باعزت اجر تیار کر رکھا ہے. اور پھر کہا کہ اے پیغمبر اسلام ہم نے آپ کو گواہ اور خوشخبری سنانے والا اور نصیحت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کے حکم سے اللہ ہی کی طرف بلانے والا اور سورج کی طرف روشنی دینے والا بنایا ہے. اور اے پیغمبر اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو خوشخبری سنا دیں کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے بڑا فضل تیار کیا گیا ہے. اور آپ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیے اور ان کی اظہار ثانی سے فی الحال درگزر فرمائیے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے، اور اللہ ہی کاموں کو بنانے والا کافی ہے. پھر فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور اس سے پہلے کہ تم نے ان سے تعلق خاص پیدا کیا ہو، کسی وجہ سے طلاق کی نوبت آ جائے، ان کو طلاق دے دو تو تمہاری ان پر کوئی عدت نہیں کہ تم اس کو شمار کرنے لگو، ہرگز نہیں، بلکہ طلاق ہوتے ہی ان کو نکاح کی اجازت ہے. ان کو کچھ دے دلا کر حسن خوبی سے رخصت کر دو. یعنی ایسی عورتیں کہ جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اس سے پہلے کہ تم ان سے کوئی تعلق پیدا کرو، یعنی کہ نکاح ہوا ہے رخصتی نہیں ہوئی. یہاں نکاح ہو گیا، رخصتی بھی ہو گئی ہے، مگر ان کا ملاپ نہیں ہوا. تو اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھا دیا کہ وہ کیوں عدت گزارے.
उसी वक्त उसका हिसाब किताब क्लियर कर दो और वो चाहे दूसरे दिन तीसरे दिन जब मर्जी वो है वो निकाह कर ले, उस पर इद्दत नहीं है। उसके बाद कहा कि ए पैगम्बर इस्लाम, हमने आपके लिए आपकी बीवियां जिनको आप महर दे चुके हैं हलाल कर दी हैं, और वो औरतें भी जो आपकी मिल्क में हैं, और आप निकाह कर चुके हैं जो अल्लाह ने आपको माल गनीमत में दिलवाया है, और आपके चचाओं की बेटियां और आपकी फुफियों की बेटियां और आपके मामुओं की बेटियां और आपकी खालाओं की बेटियां जिन्होंने आपके साथ इस्लाम की खातिर हिजरत की, और कोई दूसरी मोमिन औरत और जो रिश्तेदार ना हो, अगर वो अपने आप को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हब्बा कर चुकी हो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इससे निकाह करने के लिए राज़ी था, तो इसलिए निकाह कर लिया। और ये आखिरी रियायत सिर्फ नबी ही के लिए है, यानी ये हब्बा हुई औरत जो आई है ना, ये आखिरी रियायत है और ये लोगों के लिए नहीं है, ये नबी के लिए ख़ास है, इससे हटकर कोई और नहीं कर सकता। हाँ, अगर नबी चाहे कि उसका निकाह किसी और से करा दे तो वो निकाह करा सकते हैं, ठीक है। इसलिए निकाह कर लिया, और ये आखिरी रियायत सिर्फ नबी ही के लिए है, दूसरे ईमान वालों के लिए नहीं। बिलाशुबा हमको मालूम है, जो हमने इन पर ईमान वालों पर इनकी बीवियों और मिल्क यमीन के मुतल्लिक मुकर्रर कर दिया है, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई तंगी ना हो, और अल्लाह बख्शने वाला और बहुत ही प्यार करने वाला है। और इन बीवियों में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको चाहें अपने लिए अलहदा रखें और जिसको चाहें अपने पास रखें, और जिसको अपने से अलहदा कर दिया था, इनमें से अगर किसी को आप तलब कर लें तो आपके लिए कुछ मसाइका नहीं। इस खुसूसी इजाज़त से पूरी तवक्को है कि इनकी आंखें ठंडी रहेंगी और गमगीन ना होंगे, और जो कुछ आप इन्हें देंगे इससे सब खुश रहेंगी, और जो कुछ तुम्हारे दिल में है अल्लाह इसे बखूबी वाकिफ़ है, और अल्लाह बड़ा जानने वाला और बहुत ही प्यार करने वाला है। अब देखिए ना, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शादी की थी एक यहूदी औरत से, यानी मेरा ख्याल सफ़िया उनका नाम था, तो जब उनसे शादी की, निकाह किया, तो उसकी मसलिहत देखी क्या थी कि जब उनसे निकाह किया तो पूरे का पूरा कबीला मुसलमान हो गया। तो कितना बड़ा अजर मिला है ये निकाह करने का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें, जब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात हुई, उसके बाद जाकर कहीं ये शादियों का सिलसिला शुरू किया, वरना 25 साल या 26 साल अपनी एक बीवी के साथ गुजारा किया और कोई शादी नहीं की। जब कुरान उतरना शुरू हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो हुक्म दिए वो कुछ हुआ, बाकी उनकी अपनी जो शादी थी वो एक ही थी। फिर उसके बाद फरमाया गया कि इनके अलावा और औरतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जायज़ नहीं, और ना ही ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी जगह दूसरी बीवियों को लें कि इनमें से किसी को छोड़कर किसी और से निकाह कर लें, वह इनका हुस्न आपको अच्छा लगे। हाँ, वो जो आपकी मिल्क यमीन हो, इनसे निकाह की इजाज़त है, और अल्लाह हर चीज़ पर निगहबान है। ए ईमान वालों, तुम नबी के वसल्लम के घरों में बग़ैर इजाज़त के दाखिल ना हुआ करो, बजुज़ इसके कि तुम खाने के लिए मदऊ किया जाए, मधु यानी कि खाने के लिए दावत जब की जाए तब ज़रूर जाओ, और ना ही खाना पकने के इंतज़ार में वहाँ बैठ रहा करो, लेकिन जब तुमको खाने के लिए बुलाया जाए तो दाखिल हो, फिर जब तुम खाना खा चुके तो उठकर चले जाया करो, और बातों में दिल लगाए ना बैठे रहा करो। बिलाशुबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँचती है, इसके बावजूद वो तुम्हारा लिहाज करता है, और अल्लाह को साफ़ और सीधी बात कहने में कोई हिजाब नहीं। और जब तुम में से जब इनसे तुम रसूल की अहले बैत से कोई चीज़ मांगो तो उनसे पर्दा में रहकर मांगो, ये तुम्हारे और उनके दोनों के लिए ज़्यादा पाकीज़ा तरीका है। और फिर सुन लो, ये तुम्हारे लिए ज़ीबा नहीं कि तुम अल्लाह के रसूल को तकलीफ़ दो, और ना ये कि इस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से कभी इसकी वफ़ात के बाद निकाह करो। बिलाशुबा अल्लाह के नज़दीक ये एक बहुत बड़ी गुनाह की बात है। इस आयत की आखिरी बात से चलें शुरू करते हैं बात कि देखें, अगर जो हमारी उम्महातुल माँ है, कौम की जो उम्मत है, उम्महातुल मोमिनीन, वो उनको देखें ज़रा आखिरी बात कि उन्हें बाद में निकाह की इजाज़त नहीं है। अगर अल्लाह ने उन्हें नबी की बीवियाँ बनाया, एक बहुत बड़ा शर्फ दिया, तो उसके बाद आप देखें कि बाद में निकाह नहीं कर सकती, चाहे वो जवान हो। हज़रत आयशा की बात आप ले लें, कितनी प्यारी और कितनी छोटी थी, नबी के वसल्लम के बाद वो 82 साल ज़िंदा रही, 82 साल की होकर फौत हुई। कितने साल वो नबी के वसल्लम के बगैर रही, ये भी आप देखें ना फिर कि उनकी ज़िम्मेदारियाँ भी। कोई औरत रह सकती है, हम जब मर्ज़ी हम में से कोई बेवा हो वो शादी कर सकती है, ये उसकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन वो कर ही नहीं सकते, उन्हें इजाज़त ही नहीं है। फिर उसके बाद हम देखते हैं इस आयत को माएँ बना दी ना, वो उम्महातुल मोमिनीन है, और साथ कह भी दिया कि निकाह नहीं कर सकती, ये बात भी कर दी। दूसरी बात ये कि इस आयत में ये बताया गया है कि एक तो ख़ास तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में यूँ ना गुस्सा करें, इजाज़त लो, और हम सब के लिए भी अब यही बात है। फिर दूसरी बात यह है कि अगर कोई आपको दावत पे बुलाए, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अपने निकाह पे बुलाया था,
ایک تو لوگ بہت پہلے آ گئے، اب کھانا پک رہا ہے، لوگ بیٹھے ہیں، اب لوگوں کے سامنے انسان وہ ایزی ہو کے تو نہیں نہ پھر سکتا کہ گھر میں مہمان آ جائیں تو پھر کھانا پکا، اس کے بعد پھر کھانا کھایا، پھر کھانے کے بعد تک بیٹھے رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر جا رہے ہیں آ رہے ہیں اور شرما رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنی حیا تھی نا، یہ جتنی پتہ نہیں 100 عورتوں میں حیا تھی نا، اتنی ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں حیا تھی، اتنی حیا کرتے تھے وہ، تو وہ بیچارے کبھی باہر جا رہے ہیں کبھی اندر جا رہے ہیں، تو پھر اللہ نے آیت اتاری کہ یہ چیزیں چھوڑ دو، نبی کے گھر میں ٹائم پہ جاؤ، کھانا جب پک چکے اب دیکھیں، اور اس کے بعد پھر کھانا کھاؤ اور فارغ ہو جاؤ، تب بھی نہ بیٹھو۔ ہمارے ہاں بھی یہی ہوتا ہے، اگر ہمارے مہمان دیکھیں اب جیسے افطاریاں ہیں تو پہلے ہی آ کے کوئی 3 بجے آ کے بیٹھ جائیں، ہم افطاری بنا رہے ہیں تو پھر اب ان کا بھی خیال رکھیں، بار بار ان کو بھی آ کے پوچھیں، پھر اس کے بعد افطاری بھی بنائیں، کتنی بری بات ہے۔ تو مہمانوں کو خود ہی یہ خیال کرنا چاہیے کہ افطاری سے آدھا گھنٹہ پہلے یا 20 منٹ پہلے جائیں، تاکہ عورتیں فارغ ہو چکی ہیں، پہلے 2 گھنٹے آ کے نہ بیٹھے رہیں، ان کا پہلے 2 گھنٹے بیٹھنا ایک وہ آزمائش گھر والوں کے لیے، اس کے بعد پھر کھانے کے بعد ہی 12-1 بجا دیں افطاری کے بعد، پھر آپ سحری کے لیے بھی اٹھنا ہے، افطاری کی ہے 1 گھنٹہ آپ بیٹھے ہیں، بات چیت کی ہے، گپ شپ لگائی ہے اور پھر چلے جائیں، یہ ہمیں بھی طریقے بتائے گئے ہیں دوسروں کے گھروں میں آنے جانے کے لیے، ٹھیک ہے، کہ اس چیز میں ایک دوسرے کا لحاظ کرو۔ اس کے بعد بتایا کہ ان عورتوں پر کوئی گناہ نہیں اگر وہ اپنے باپوں کے سامنے آئیں، اور نہ اپنے بیٹوں کے سامنے، نہ اپنے بھائیوں کے سامنے، نہ اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے، اور نہ اپنی بہنوں کے بیٹوں کے سامنے، اور نہ اپنی عورتوں کے سامنے، اور نہ اپنی ملک یمین کے سامنے آنے جانے میں کوئی گناہ نہیں۔ اب یہ چیزیں ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں، اور اللہ سے ڈرتی رہیں بس، بلا شبہ اللہ ہر چیز سے خوب اچھی طرح واقف ہے، بلا شبہ اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والو اللہ کے رسول پر درود، اللہ کی رحمت آپ بھی بھیجا کرو۔ یعنی کتنی پیاری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں طریقہ بتا دیا کہ ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی، یعنی فرشتے بھی میرے درود بھیجتے ہیں نبی پر، تو یا ایھا الذین آمنو، تو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی ان پر درود بھیجا کرو۔ اور آپ کو پتہ ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ درود بھیجیں تو 10 مرتبہ رحمت ہوتی ہے۔ اب وہ 10 مرتبہ رحمت کیا ہوتی ہے؟ ہم کہتے تو رہتے ہیں کہ 10 مرتبہ رحمت ہوتی ہے، وہ رحمت دیکھیں اللہ آخرت کے لیے بھی رکھ لے گا، اس کے بعد ہم پہ کوئی مصیبت آنی ہے وہ ٹل جائے گی، آپ درود شریف پڑھنا شروع ہو جائیں، آپ خود محسوس کریں گی کہ زندگی آسان ہوتی جا رہی ہے، وہ جو میری مشکلیں ادھر ادھر سے آ رہی تھیں نا وہ ٹل گئی ہیں، وہ نہیں آ رہی اب، بالکل آسان زندگی ہو جائے گی۔ اس لیے درود شریف پڑھیں، ایک دفعہ پڑھنے سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بلا شبہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، ان پر اللہ دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت کرتا ہے، اور ان کے لیے اللہ نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا جو دنیا میں اب ہو رہا ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جو لوگ منکر ہیں وہ بڑی باتیں کرتے ہیں کہ لو جی یہ ان کا نبی جو کہہ رہے ہیں جی ہمارا نبی ہے، ہمارا ماڈل ہے، ہم نے ان کے مطابق چلنا ہے، خود دیکھو ذرا کتنی شادیاں کر رہے ہیں دوسرے ملکوں والے، اب مسلمانوں کا آپ دیکھیں مذاق اڑا رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے کہ ان کے نبی صاحب تو چھوٹی بچیوں سے نکاح کرتے ہیں، اور وہ وہاں کے مسلمانوں کو مذاق کرتے ہیں کہ آپ اپنی چھوٹی بچیوں کی شادی کرو نا ذرا کسی بڑے سے، تو لیکن بات کو سمجھے بغیر، بات کو جانے بغیر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کہہ دیا کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت جو کہ میرے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بلا ان کے کچھ کیے ایذا پہنچائیں تو وہ ایسے فعل کے مرتکب ہو کر جھوٹ اور سری گناہ کا بوجھ اپنے سر اٹھاتے ہیں جو بہت ہی بری چیز ہے، کسی چیز کو ہلانا نہیں۔ اچھا جی، یہ دوبارہ ٹھیک نہیں ہے، 2 پیج ہیں بچنے کے، باقی پیج سے شروع ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے کہ دیکھیں اللہ نے، میں کیا پڑھ رہی تھی، اچھا ساتھ ہی آپ غور کریں کہ آیت نمبر 57 پہ اللہ نے بتا دیا کہ میرے رسول کو جو عذاب پہنچائے گا، ان کے بارے میں جو بری باتیں کرے گا ان پر اللہ کی لعنت۔ ساتھ ہی پھر مسلمانوں کو بھی اہمیت دی، اگلی آیت میں کہا جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بلا ان کے کچھ کیے عذاب پہنچائیں گے، وہ ایسے فعل کے مرتکب ہو کر جھوٹ اور سری گناہ کا بوجھ اپنے سر اٹھاتے ہیں جو بہت ہی بری بات ہے۔ ساتھ ہی مومنوں مسلمان سب کا کہہ دیا کہ ان کو بھی کوئی فالتو الزام نہ دے، مطلب پاک دامن عورتوں پر الزام نہ لگاؤ، تہمت نہ لگاؤ، یہ کہا گیا ہے۔ اور وہ پاک دامن چاہے عورتیں ہوں یا پاک دامن مرد ہوں، ہم عورت کو ہی کہتے رہتے ہیں لیکن کئی مردوں پہ کئی لڑکوں پہ بھی الزام لگا دیتے ہیں لوگ
تو پاک دامن مومن مرد ہو یا چاہے عورت ہو، دونوں پر الزام نہیں لگا سکتے۔ پھر کہا گیا کہ آپ اپنی ازواج اور اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی ساری عورتوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی چادروں کو اپنے اوپر اوڑھ لیا کریں، اس سے وہ جلد پہچان لی جائیں گی کہ یہ مسلمانوں کی عورتیں ہیں، پھر ان کو کوئی ستائے گا نہیں، اور اللہ بخشنے والا اور بہت ہی پیار کرنے والا ہے۔ منافق اور اگر منافق اور جن لوگوں کے دلوں میں مرض موجود ہے اور مدینہ میں جھوٹی افواہیں اڑانے والے باز نہ آئے تو ضرور تم ان کو ان کے پیچھے لگا دو گے، پھر لگا دے گا، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس شہر میں تھوڑے ہی دن رہ سکیں گے۔ وہ اللہ کی طرف سے پھٹکارے ہوئے ہیں، جہاں پائے گئے بس پکڑے گئے اور جان سے مارے گئے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ اللہ کی سنت ہے جو ان لوگوں میں جاری ساری تھی جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ آپ اللہ کی کسی سنت میں تبدیلی نہیں پائیں گے۔ اے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، تو کیا جانے کہ شاید وہ گھڑی قریب ہی ہو۔ پھر کہا کہ ان اللہ لعن الکافرین وعد لہم سعیرا، بلا شبہ اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے دوزخ کی دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، جس میں وہ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں نہ کوئی اپنا دوست پائیں گے اور نہ کوئی مددگار۔ جس دن وہ اوندے منہ آگ میں ڈالے جائیں گے، اس وقت وہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ کا حکم مانا ہوتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی ہوتی۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں کا اور اپنے بڑے لوگوں کا کہا مانا تو انہوں نے ہم کو سیدھی راہ سے بہکا دیا۔ اے ہمارے رب، تو ہمارے ان سرداروں کو دگنا عذاب دے اور بڑی پھٹکار ان پر ڈال دے۔ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا تھا، پھر اللہ نے ان کی تہمت سے اس کو بری ثابت کر دیا اور اللہ کے نزدیک وہ بڑا ہی باوقار اور عزت والا تھا۔ دیکھیں، ابھی میرے منہ سے بات نکلی کہ مرد بھی معصوم ہوتے ہیں، کیوں نہیں ہوتے؟ یعنی معصوم مردوں پر بھی تہمت نہ لگاؤ اور معصوم عورتوں پر بھی۔ اب یہاں پر آ گیا فوراً ذکر کہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی انہوں نے تہمت لگائی تھی۔ اس طرح مسلمانوں تم نہ ہونا، جس طرح موسیٰ ستائے گئے، تم نہ اپنے نبی کا یوں مذاق اڑانا۔ لیکن ہم بھی مذاق اڑانے میں کہیں پیچھے نہیں ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ 12 ربیع الاول کو جس طرح لوگ پھرتے ہیں، گانے گاتے ہیں، میوزک چلاتے ہیں، یہ مذاق ہی اڑانا ہے۔ اسی سے دوسرے ملک کے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ ان کے نبی کا یہ کر کیا رہے ہیں۔ ہمیں کہتے ہیں کہ سالگرہ منع کیے گئی ہیں، یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، اور خود دیکھیے اپنے نبی کا اب کیک کاٹتے ہیں۔ اب یہ مذاق نہیں ہے تو کیا ہے کہ اے مسلمانوں تم نہ مذاق اڑانا، جس طرح موسیٰ کا اڑایا گیا، لیکن کیا ہو رہا ہے؟ اڑایا جا رہا ہے مذاق۔ موسیٰ کا کیسے اڑایا گیا کہ ان پر تہمت کافر منکرین نے لگائی کہ یہ تو کبھی نہر میں ہمارے ساتھ نہاتے نہیں ہیں، اور انہیں نہانے کا بھی کہو تو نہیں نہاتے، شرماتے ہیں، وہ شرماتے تھے اصل میں۔ یہ انہوں نے الزام لگا دیا کہ ان کے جسم پہ نا کوئی داغ ہے، اس لیے یہ نہیں ہمارے ساتھ نہاتے۔ تو پھر ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کا یہ الزام اتارنا تھا۔ تو ایک دن وہ نہر میں نہا رہا ہے تو ایک پتھر جو ان کے اوپر کپڑا رکھا تھا وہ پانی میں گر کے تیرنا شروع کر دیا پتھر نے۔ اب موسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں کہ میرے کپڑے ہیں۔ وہاں جا کے وہ رکا جہاں وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایک ہجوم بنا کر۔ وہاں جا کے انہوں نے اپنے جب کپڑے جلدی سے پہنے تو وہ ایک چاندی جیسا موسیٰ کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئے کہ اس پر تو کوئی داغ بھی نہیں ہے، اللہ نے دکھانا تھا۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ کسی پر الزام نہ لگاؤ۔ پھر کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اب دیکھیں اگلی بات اس سے بھی پیاری کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، ہمیشہ سیدھی صاف ستھری بات کرو۔ پھر جو بات سیدھی ہے وہ کر دو۔ کئی لوگ سیدھی بات نہیں کرتے، آپ نے دیکھا ہوگا، اتنی چھپی ہوئی باتیں کرتے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا ہے، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر۔ اللہ نے کہہ دیا سیدھی بات کرو، اور سیدھا انسان اللہ کو پسند ہے۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کا سیدھا پن اللہ کو پسند آیا۔ کیسے؟ انہوں نے صرف پوچھا کہ موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام سیدھے لوگوں کی طرح شروع ہو گئے کہ یہ میری لاٹھی ہے، میں اس سے چلتا ہوں، میں اس سے پتے جھاڑتا ہوں، میں پہاڑوں پہ اوپر چڑھنے کے سہارا لیتا ہوں۔ یعنی اتنی باتیں کہ اللہ نے پوچھی، یہ ہے سیدھے ہونے کی نشانی کہ بات سیدھی سیدھی کرتے تھے، کوئی ایسی نہیں۔ پھر اس کے بعد بتایا کہ یاد رکھو وہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور وہ تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ بڑی ہی کامیابی کو پہنچے گا۔ اب کیوں اعمال درست کر دے گا؟ کہ اگر سیدھے سیدھے رہو گے تو پچھلی آیت پہ بھی سوچا کریں نا، اگلی آیت کیسے اس کے ساتھ ٹچ ہو رہی ہے کہ اگر سیدھے سیدھے رہو گے تو اللہ تمہارے سارے کام سنوار دے گا، یہاں تک کہ تمہارے گناہ بھی سنوار دے گا۔ اللہ کہہ دے گا کہ اس عورت کو تو کوئی چلاکی آتی ہی نہیں تھی، سبحان اللہ۔
پھر اس کے بعد بتایا کہ ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا، لیکن انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا، وہ فطری طور پر اس کے متحمل ہی نہ تھے اور وہ اس سے ڈر گئے، اور اور اسے انسان نے اٹھا لیا، وہ اس کا مستحق تھا، بلا شبہ وہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے والا اور عواقب سے بے پرواہ ہے۔ یعنی تھوڑا سا اللہ نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ انسان اپنے اوپر بوجھ ڈال لیتا ہے زیادہ سے زیادہ، کیونکہ نتیجے سے وہ واقف نہیں ہوتا۔ یعنی انسان کو چاہیے اپنے اوپر اتنے بوجھ نہ ڈالے، اسی نہ سمجھی میں شاید اس نے یہ بھی بوجھ اٹھا لیا قرآن کا۔ لیکن اللہ نے ایک بات سوچی ہوئی تھی کہ یہ اشرف المخلوقات بھی تو ہے نا، یہ میرا بوجھ اٹھائے گا، اور بڑے بڑے لوگ اٹھیں گے جو قرآن کو سمجھیں گے اور سمجھائیں گے۔